بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت الشیخ ظفر الحسن حسن مدنی حفظہ اللہ کا تقریر شروع ہونے والا ہے. تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ورک شاپ کی حال میں تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ کا حمد و ثنا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ وحدہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا کہ ہمارے سامنے وصلی محترم فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کو تشریف لائے. الحمدللہ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ یہ سب سے پہلے تعلیمی آغاز جامعہ سلفیہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے تخصص فی الحدیث کیا، اسپیشلائزیشن آف حدیث کیا. اس کے بعد آپ فوراً جامعہ سلفیہ میں مدرس کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے. کئی عرصہ تک، کئی سال تک آپ اس خدمات انجام دے رہے تھے. آپ کا جذبات دین و دعوت کا تھا، تبلیغ دین کا تھا. اس لیے آپ دین و تبلیغ کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہوئے آپ کو وزارت السعودیہ میں دبئی میں آپ کو مطلوب کیا. لہذا استاد محترم وزارت السعود کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے آپ دبئی کے وزارت السعود دعوہ میں آپ نے اپنا خدمات کا شروع کیا. الحمدللہ تقریباً 30 سال سے آپ دبئی شارجہ میں دعوت الدین کے کام میں مصروف ہیں. اپنے آپ کو انٹرنیشنل اور نیشنل کئی جگہ پر آپ کے دروس منعقد کیے جاتے ہیں، آپ کے سیمینار کی منعقد کیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بے پناہ علم دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ تمام عوام الناس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور بہرحال بھی آپ دبئی سے ہی اس صرف فیس کے لیے ایک دعوت دینے کی وجہ سے آپ لبیک کہتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں. الحمدللہ جو استاد محترم کا مختصر تعارف آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. استاد محترم حجۃ الوداع کے آخری جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحت تھی، آخری خطبہ تھا، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. میں استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب آغاز کریں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات نے اس مجلس کا جو موضوع ہے آپ لوگوں نے سنا کہ وہ نبی علیہ السلام کے خطبۃ الوداع. نبی علیہ السلام کا خطبۃ الوداع کیا ہے؟
اس کو تھوڑا سمجھ لینے کے بعد، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کو شاید علم نہ ہو، نبی علیہ السلام نے حج فرض ہو جانے کے بعد ایک حج کیا۔ حج فرض ہونے کے پہلے تو آپ ماشاءاللہ بچپنے سے حج کرتے رہے، مکے بھی تھے ہی، لیکن حج کا فرض ہوا ہے 9 ہجری کے اندر۔ ہجرت کے 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا۔ آپ نے ہجرت کے بعد 9 ہجری میں جب حج فرض قرار دیا گیا تو 9 ہجری میں آپ حج میں نہیں گئے۔ کیوں؟ مکہ ابھی فتح آپ نہیں گئے، بلکہ آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنا امیر الحجاج بنا کر کے بھیج دیا گیا، اور بہت ساری قرارداد اس میں تھی کہ مکے میں ابھی مشرکین موجود تھے، ان کو بتایا گیا، ٹائم دیا گیا کہ بس اتنے دن تک تمہیں اور یہاں رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد تمہیں مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اہم مسئلہ رہا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حجۃ الحج میں تھے، گویا کہ حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا، کبھی نہیں کہنا کہ ایک حج، بہت سارے حج آپ نے کیا۔ مکے میں آپ نے ہر سال حج کرتے رہے، نبوت سے پہلے بھی حج کیا اور نبوت کے بعد بھی، لیکن حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کہنے کی 2 وجہ ہے۔ وداع اصل میں کہتے ہیں کسی کو رخصت کرنے کے۔ ہمارے پاس یہاں اردو میں سب مشہور ہے الوداعی ملاقات، اگر نہ ہو تو پرانے زمانے میں رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا تھا اس کا نام جمعۃ الوداع تھا، سمجھ گئے نا؟ اور بڑے شوق سے پڑھ صلی اللہ ماہ مبارک الوداع، سمجھ گئے نا؟ تو الوداع کے معنی کسی چیز کو رخصت کرنا، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں، 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو حج ہے اس کو حجۃ الوداع 2 وجہ سے کہتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ آپ نے اس حج کے موقع پر اعلان کیا تھا خذوا عنی مناسککم، لوگوں ہم سے حج کے جتنے مسائل پوچھنا ہو پوچھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اب یہ پتا نہیں آئندہ سال تمہاری ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، نبی علیہ السلام حج کر کے لوٹے اور پھر ربیع الاول کے اندر آپ دنیا سے چلے گئے، یعنی دنیا چھوڑ کر کے الوداع کر کے آپ چلے گئے، یعنی اس حج کے بعد دوسرے حج کا موقع آپ کو نہ ملا، آپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع۔ اور دوسری وجہ حجۃ الوداع کہنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا پہلے، جب جس سال آپ حج میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو سال بھر اعلان آپ نے کروایا تھا کہ آئندہ سال میں حج کرنے کے لیے مکہ آ رہا ہوں۔ تو جہاں جہاں بھی مسلمان عربوں میں موجود تھے، عرب میں موجود تھے، ہر علاقے کے مسلمان تقریباً نبی علیہ السلام کی ملاقات اور آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے پہنچ گئے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جنہوں نے حجۃ الوداع سے پہلے کیا رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے بوڑھے تھے کہ انہوں نے ابھی حجۃ الوداع سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں ملاقات ہوئی۔ تو سال بھر اعلان کیا گیا، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سارے عرب کے لوگ آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو الوداع کیا۔ کیا کیا؟ الوداع۔ آپ نے جو خطبات دیا تھا، خطبات دیے اور پھر آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ، لیکن 2 چیزیں،
ہم نے جو باتیں بتائی ان کو یاد رکھنا، مضبوطی سے پکڑنا، اور نمبر 2 فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہم سے جو سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے جائیں تو ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے لوگوں کو الوداع کیا تھا، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الوداع۔ جب آپ نے حجۃ الوداع کا مطلب سمجھ لیا، اب خطبۃ الوداع کا مسئلہ آسان ہو گیا۔ خطبۃ الوداع کیا ہے؟ نبی علیہ السلام، اب اس کا بھی دو مطلب ہے۔ خطبۃ الوداع اس لیے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، اس لیے حجۃ الوداع کے اندر جو آپ نے خطبہ دیے ان خطبوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطبۃ الوداع۔ ایسا سمجھ۔ نمبر 2، چونکہ آپ نے لوگوں کو ان خطبات کو دے کر کے واپس لوٹایا تھا، الوداع کیا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطبۃ الوداع۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی، حجۃ الوداع اور خطبۃ الوداع کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے خطبۃ الوداع کے موقع پر بہت سارے خطبات دیے۔ آپ مدینے سے گئے تب خطبہ دیے، مکے پہنچے تب خطبہ دیے، راستے میں آپ نے خطبہ دیا، مکے میں سے جب مدینہ جانا تھا تب آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے مینا سے وہاں، پھر عرفات میں آپ نے خطبہ دیا، اور واپسی میں آپ نے مینا میں خطبہ دیا۔ بہت سارے خطبات راہے آپ دے رہے تھے، ان تمام کو علماء نے اکٹھا کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی مستقل کتاب نہ ہو تو ایک کتاب ہے، پرانے لوگ جانتے خطبات محمدی، نام سنا کرے؟ خطبات محمدی، بھائی الحمدللہ خطبات محمدی اردو زبان میں ہے۔ اس خطبہ مولانا محمد صاحب جونا گجھی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، انہوں نے بہت سارے خطبات کو خطبات ودا جو ہے اس اپنے خطبات محمدی میں نقل کر دیا گیا ہے۔ عربی جو تو مستقل کتابیں نہیں ہیں، ہم نے چند مخصوص چیزیں نقل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم عرفات سے شروع کرتے ہیں۔ عرفات میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا اور بڑے اختصار کے ساتھ، کیوں بھائی وہ اللہ کے رسول کئی دن خطبہ دیے، ہم پورے مغرب تک سب بیان نہیں کر سکتے، تو بڑے اختصار کے ساتھ چند تقریباً 15 باتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ تفصیل یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کی کیفیت سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس نے بیان کیا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ مدینے سے لے کر کے مدینے واپس آنے تک کی سب سے زیادہ اگر کسی نے یاد رکھا، ضبط کیا اور بعد میں روایت کیا تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی علیہ السلام یا 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عرفات آپ گئے تو عرفات سے پہلے وادی پورنا، آج مسجد عرفات جو بنی ہوئی ہے اس کا نیا حصہ، اگلا حصہ آپ دیکھیں گے ذرا عرفات کے حدود سے باہر ہے، تو قبلے کی طرف ایک وادی تھی، اس وادی کا نام تھا وادی پورنا، وادی پورنا۔ اسی وادی میں نبی علیہ السلام کا خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ آپ مینا سے عرفات جب پہنچے تو اسی خیمے میں لے کر کے آپ نے کچھ دیر آرام کیا، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ اور وقوف عرفہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد۔ جب سورج ڈھل گیا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کسوہ نامی اپنی اونٹنی منگائی
اور اونٹنی لائی گئی اور تیار ہوئی. پھر آپ اب جو ہے عرفات کے میدان میں داخل ہوئے. جب آپ عرفات کے میدان میں داخل ہوئے تو آپ اللہ جانتے ہیں نمازوں کے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, تعریف و توصیف کی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا. عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اس کے چند حصے یہ ہیں. نمبر 1, آج فرمایا اے لوگوں ان دماءکم یا ایھا الناس, یا آپ اونٹنی پر سوار تھے, اور آپ اونٹنی پر سوار کیوں تھے اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ تھے اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ہوگا نہیں تھا, تو اس لیے آپ اونٹنی پر سوار ہو کر کے خطبہ دیتے تھے تاکہ دور تک آواز چلی جائے. پھر اس کے بعد لوگ آپ کی آواز پہنچاتے تھے. نمبر 2, آدمی کہنے والا, سننے والے, کہنے والے وہ دیکھتے رہتے کہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اگر کہنے والے کو آدمی کا حسن میری بات نہیں سمجھ آتی تو دیکھے, سمجھ گئے نا. میرے بارے میں مشہور ہے کہ میرے دیکھے بات سمجھ لو, بہت ساری چیزیں اشارے سے میں سمجھاتا ہوں, بلکہ کہ آج میرا جو سامنے نہیں ہوتا نہیں سمجھ سکتا, بڑی شکایتیں ہوتی ہیں. تو نبی علیہ السلام صاحب اونٹنی پر سوار تھے تاکہ دور تک کے لوگ آپ کو دیکھ لیں, آپ کا دیدار ہو, اور آپ جو کچھ اشارہ کرتے ہیں اس کو آسانی سے سمجھ جائے. تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا, او کما قال علیہ السلام. سب سے پہلا خطبہ کیا ہے دوستو؟ پہلی چیز یہ تھی یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اے مسلمانوں, ان دماءکم, تمہارا خون, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا, خون کرنا. ان دماءکم, کسی مسلمان کا قتل کرنا. واموالکم, کسی مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھانا حاصل کرنا. وأعراضکم, اور کسی کی توہین اور بے عزتی کرنا. ان تینوں چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہے. آپ نے سب سے پہلے حقوق العباد کا تذکرہ کیا. اس کا حقوق العباد کا. اے مسلمانوں, ضروری ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کی, ایک دوسرے کے مال کی, ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو. خبردار, کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا خون کرے, یا کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے, یا کسی مسلمان بھائی کا باطل طریقے سے مال کھائے. پھر آپ نے بڑی عجیب بات بیان کی, کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. آج اے مسلمانوں, مسلمانوں کی جان, مسلمانوں کا مال, مسلمانوں کی عزت ویسے ہی تم پر حرام ہے جیسے آج یوم عرفہ, یوم عرفہ, مکہ ذی الحجہ کا مہینہ, حج والا مہینہ, اور اس طرح سے حالت احرام میں, اور یہ مقدس دن یوم عرفہ ہے, میدان عرفہ ہے نا سر. حالت احرام میں ہو, کتنی چیزیں ہیں. تم آج حالت احرام میں ہو, اور دنیا کے سب سے بڑے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں, بلد امین میں ہو, بلد حرام میں ہو, حالت احرام میں ہو, عرفات کے میدان میں ہو, اور مہینہ بھی ذی الحجہ یعنی حرمت والا مہینہ ہے. جیسے حالت احرام میں مکے کے اندر, مکے میں حج کے اندر کسی مسلمان کا مال چرانا, کسی مسلمان کا مال لینا, کسی کو گالی دینا, کسی کی توہین کرنا, اور کسی کا قتل کرنا ابھی جس طرح سے حرام ہے, یاد واپس جاؤ گے قیامت تک کے لیے اللہ نے جہاں بھی رہو گے ایسے ہی حرام کرا دے.
اللہ تعالیٰ ہمیں دینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم دیکھتے ہیں آج مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہے. ہم ایک مسلمان کی عزت آج مسلمان شاید ہندو آپ کی غیبت نہ کرتا ہو، آپ کا پڑوسی آپ کا بھائی آپ کی غیبت کرتا ہے. کتنے افسوس کی بات. آج خریدی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم مار رہے ہیں، لیکن پڑوسی ملک میں جو مارے وہ کون سے ہیں بیچارے؟ مسلمان کو قتل کرتا. اللہ کے رسول نے جو پیشین کو اللہ رسول نے خطبہ دیا تھا، آج مسلمانوں نے قدموں پہلے اسے کچل دیا. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو الفت محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر کسی بھائی نے کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ان کی عزت لوٹتے ہیں، تو انہیں توبہ کرنا چاہیے. رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. میرے بھائیوں، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، بدعات سے بچایا، کفر سے بچایا، نفاق سے بچایا، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں، مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اگر وہ توبہ نہ کریں، توبہ نہیں کرتے تو جہنم کی آگ میں ان کو سڑا دیا. میرے بھائی، حدیثوں کے اندر آیا، تفصیل میں جانے کی کا موقع نہیں ہے. خانے کعبہ کی جو عزت ہے نا، ہر مسلمان خانے کعبہ کی عزت، اللہ کا ترمذی اور نبی دنیا کی روایت ہے دوستوں کہ خانے کعبہ کی عزت سے ایک مومن کی عزت اللہ نے بھاری رکھا. ایک مومن کا مقام و مرتبہ خانے کعبہ کے مرتبے سے. اب آپ ذرا سوچو، جو خانے کعبہ کی طرف رخ نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. اتنا اونچا مقام و مرتبہ، لیکن ایک مومن کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ سے بھی زیادہ رکھی ہے. پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر. پھر دوسری چیز بڑی ضروری ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سن لو الا کل شیء من عمل الجاہلیت تحت قدمی موضوع. اے مسلمانوں یاد رکھو، جاہلیت کی ساری چیزوں کو آج میں اپنے قدموں سے کچل دے رہا ہوں. کچل دینے کا مطلب آج ہم نے دنیا سے ان کو نیست اور نابود کر دیا. کل شیء من عمل الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حاجیوں سن لو، آپ خدا کر رہے ہیں مفاد میں کہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے قدموں تلے کچل دیا، ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا. اب جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جہالت الگ چیز ہے اور جاہلیت الگ چیز ہے. جہالت نہیں، اللہ سے فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کو میں نے قدموں تلے کچل دیا. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ انتظار کے ساتھ اسلام سے پہلے، نبی علیہ السلام کے اسلام لے کر کے آنے سے پہلے جو غلط چیزیں دنیا میں رائج تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مٹایا، ان کو ختم کیا. ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ جاہلیت. جاہلیت کی ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے مٹایا. اللہ کے رسول نے جاہلیت کی چیز مٹا دیا اور اسی حجۃ الوداع میں یاد رکھنا، اسی حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع ہی پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں سن لو، ابغض الناس الی اللہ ثلاث. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور سب سے برے انسان 3
تین قسم کی ہیں. ابغض الناس الی اللہ ثلاث، سب سے بدترین اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرغوب اور ناپسندیدہ کتنے قسم کے ہیں؟ تین قسم کے. اللہ تعالیٰ ان تینوں بدبختوں سے ہم سب کو بچائے. وہ تین کون ہے؟ نمبر 1 ملحدون فی الحرم، حرم کے اندر الحاد و بے دینی پھیلانے والا. حرم سے مراد مکہ. نمبر 2 مبتدع فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی جن چیزوں کو میں نے بگاڑا ہے دوبارہ کوئی پھر ان کو پسند کر کے امت میں پھیلانے والا. پتا نہیں کتنے لوگ پیٹ میں آ جائیں گے. جس چیز کو اللہ کے رسول نے جاہلیت کی جس چیز کو بتایا، جن چیزوں کو بتایا، ان میں سے کسی چیز کو اب آج کوئی انسان پسند کرے وہ اچھی چیز ہے اور اس کو لوگوں میں عام کرے. آج فرمایا سب سے بدترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کیوں؟ آپ اگر جانتے ہیں نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے. کیوں؟ جاہلیت کی چیزیں مٹانے کے لیے. آپ کو جہاد 10 سال مسلسل کفار مشرکین سے جہاد کرنے پڑے، سینکڑوں ساتھیوں کو شہید کرنا پڑا جاہلیت مٹانے کے لیے. آپ کو ہجرت کرنی پڑی جاہلیت کو مٹانے کے لیے. ساری مصیبتیں آپ پر صرف اس لیے آئی کہ آپ کو اللہ نے جاہلیت کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا. جس نبی نے اتنی مشقتیں برداشت کر کے جاہلیت کو مٹانا ہے، اب دوبارہ کوئی مسلمان اس کو اپنے معاشرے میں لائے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جاہلیت کی چیزیں کبھی ہمیں اچھی نہ لگیں اور کبھی ہمیں پسند نہ آنے، لیکن بہت ساری چیزیں پسند آ گئی. آج عورتوں کی بے حیائی، عورتوں کی بے پردگی، یہ بے شمار منکرات و برائے کہاں ہے؟ وہی جاہلیت کی چیزیں. آج ایک بزرگ اپنی بیٹی کی شادی کر اپنی بیٹی کو پردے میں رکھا، حجاب میں رکھا، شرافت سکھلایا، لیکن اچھی تنخواہ والے داماد سے شادی کر دیا. داماد پہلے سے کہتے ہیں نہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ آنا پڑے گا، یہ کارا بورکا بھگنی عقل کی آؤ گی، یہ ہمارے لیے پسند ہے نہیں. دیکھو آج کتنے نوجوان ہیں، نوجوان گزارے وہ سب سے پہلے ووٹوں سے باتی ہے کرتا، سب سے پہلے ساتھ اترواتی ہے میرے پک اسلام سنت الجاہلیہ. نمبر 3 تیسرا انسان جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے وہ مدعے ہوتا میں میرے حق کے لیے جو نہیں کرا ناحق کسی کا خون کرنا، قتل کرنا، یہ 3 گناہ ہے. بیان کرنے کا مقصد میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے جس چیز جاہلیت کو مٹایا ہے دوبارہ جاہلیت کا لانا بدترین عمل ہے. پھر آپ نے جاہلیت کی 2 چیزوں کا تذکرہ کیا. اگر سنیں اور پھر آج کے حالات کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا وہ جاہلیت کی چیزیں آج گھس گئی ہوں اور ہم اوڑھ لیے ہوں، پہن لیے ہوں، گاڑی میں بیٹھے جب بھی اسی نے، مکان بنائے جب بھی اسی نے، شادی کرے وہ بھی اسی نے، شادی کارڈ ہوگا، نکاح ہوگی سنتی اور ساری جاہلیت ہوگی اس نے. غور سے سنو، آپ نے فرمایا اے سن لو وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ مِّن دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، سب سے پہلا خون، پہلے سمجھے کیا دستور تھا. آج بھی ہے جاہلیت میں، عربوں کا ایک بڑا دستور یہ ہے جاہلیت میں آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا آپ کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اب جس کو آپ نے قتل کیا ہے اس قوم اور قبیلے، اس خاندان کے لوگوں پر ایک قرضہ ہو گیا. قرضہ سمجھتے تھے ہمارے آدمی کو مارا ہے، اس کے بدلے ہم بھی اس کو ماریں گے، اور اگر اس کو نہ پائے تو اس کے باپ کو مار دیں، بیٹے کو مار دیں، بھتیجے کو مار دیں، بھائی کو مار دیں، جیسے آپ چلتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ جاہلیت میں آپ رواج تھا. نبی علیہ السلام کے خاندان کا ایک بچہ
ربیہ ابن حارث کا بیٹا وہ چھوٹا تھا، ولادت کے بعد دودھ پلانے کے لیے بنو سعد ایک قبیلہ تھا، بنو سعد کی ایک عورت نے اجرت کر لیا اور نبی علیہ السلام کے خاندانی بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے کر کے چلی گئی اور وہاں دودھ پیتے تھے بچہ، قبیلے بنو بدر کے لوگ حملہ کر کے اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے نا، اب بچے کو قتل کر ڈالا۔ اب مکے کے لوگ نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ انتظار کر رہے تھے، میرے خاندان کے بچے کو مارا ہے، اس خاندان کا جو آدمی بھی ملے گا ہم بھی اس کو قتل کر دیں گے اور بہت مارے گا تو وہ قرضہ رہ جاتا ہے۔ ہندوستان میں بہت ساری عورتیں ایسی ہے کہتی ہے بیٹے ہم نے تم کو دودھ پلایا ہے، فلاں نے تمہارے دادا کو قتل کیا ہے، میں خون معاف نہیں کروں گی جب تک اس کے خون کا بدلہ، میں دودھ نہیں معاف کروں گی جب تک خون کا بدلہ نہیں لے لینا۔ یہ جاہلیت، اسلام نے کیا قانون پاس کا نہیں، مقتول کے بدلے قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، خاندان کی کسی آدمی رشتے دار کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ جاہلیت تھی۔ تو نبی ایک بار شاہ نے فرمایا سب سے پہلے جاہلیت کے خون کو میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں، جاؤ ہمارے خاندان کے لوگوں کو جو آج تک خون لینے کی فکر تھی میں نے قدموں تلے کچل دیا، اب میرے خاندان کے لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ ہاں خون کا بدلہ کسی کو پائے تو اس کو لکھو جس نے قتل کیا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ سمجھے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جاہلیت کی چیز کو نکایا۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا اور سب سے پہلے جاہلیت کی چیز کیا کہیں گے بھائی، ناراض نہیں ہوں گے، کہیں گے جاہلیت بھی سب سے بڑی جاہلیت سودی کاروبار تھا، سود لینا دینا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالدار تھے، یہ سود پر پیسہ لوگوں کو دیتے تھے اور بہت سارا سود لینا تھا۔ نبی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اے لوگوں اپنا اصلی مال لے لو اور سود لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر توبہ کرو تو اصلی مال لے لو باقی سب چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سب سے پہلا جاہلیت کا سود میں اپنے قدموں پر کچلنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود کچل دیتا۔ لیکن آج سود کے بغیر تمہاری شادی بھی نہیں ہوتی، گاڑی بھی نہیں ملتی، گاڑی ہوگی وہ بھی سود کی، مکان ہوگا وہ بھی سود کی، بیوی ہوگی وہ بھی سود کی، انشورنس کرائی بھی ہوگی، ساری جاہلیت کی جس چیز کو اسلام نے مٹانا تھا آج ہندو مٹانے دو، آج مسلمان اسی کو اپنے لیے ترقی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ انشورنس وہ انشورنس اللہ اکبر، پہلے تو صرف ایک چیز کی ہوتی تھی، اب تو بیوی بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے وہ بھی انشورنس کا ہو گیا، نہ بیوی اپنی رہ گئی نہ بیٹا اپنا رہ گیا، سب انشورنس والے لے کے ساتھ۔ میرے بھائیو سود ہے سود، جاہلیت کی جس چیز کو اللہ رسول نے نکالا وہ کیا تھا، سب سے بڑی 2 چیزیں تھی جن کا نام لیا، نہ کسی کا خون اور نمبر 2 سودی کاروبار، سودی نظام۔ لیکن ان دونوں سے بچنا ہمارے لیے آج بہت مشکل ہے۔ تو ہمارا اس کا مطلب بزنس نہ کرے، ابھی 10 کے بعد پکڑ لے گئے ہو، کسی کے باپ کو کچھ کہنے کوئی بات نہیں، پہلے سود حرام ہے تو جان نہیں چھوڑتا آج کا مسلمان، وہ ہمیں ہوتا ہے بھجی دیتا ہو اور یہی کہنا چاہے گا کہ نہیں سود جو ہے وہ خیر برکت کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 فتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ کل بڑے کے ساتھ عورتوں پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ تم نے عورتوں کو بطور امانت راہی کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے بعد تم نے حلال
ظلم نہیں کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کے کھلانے کا پہلانے کا، اس کے دکھ درد میں دکھ کام آنا اور ہر اعتبار سے اچھی زندگی اس کے ساتھ گزارنا۔ پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ دیکھو اور تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ جن تمہاری عبادت کے بغیر جن لوگوں کو تم نہیں چاہتے پسند کرتے بغیر تمہاری عبادت کے تمہارے عدم موجودگی میں ایسے لوگوں کو گھر میں آنے دیں، چاہے رشتے دار ہو، محرم ہو یا غیر محرم یا غیر رشتے دار ہو، کسی کو بھی تم پسند شوہر پسند ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہے تو سارا، لیکن آئے گا تو کچھ نہ کچھ گھر میں کچھ کیا کہتے ہیں چنگاری پھینک کر جائے گا، آئے گا تو کچھ نہ کچھ چنگاری ڈال کر کے جائے گا۔ ہے تو ہمارے ماموں، لیکن آئے گا تو کچھ نہ کچھ چنگل کھوئی کر کے جائیں گے اور مصیبت ہمارے اوپر آئے گی۔ ایک سنجیدہ شوہر اگر اپنے بہت سارے معاملات کو سمجھتا ہے تو اگر عورت کے کو کہنا فلاں آدمی کو گھر میں نہیں آنے دینا، اللہ رسول نے فرمایا اب تمہارا حق ہے، عورت کے لیے جائز نہیں کہ تم سے چھپ چھپا کر کے ان کو گھر میں آنے دے۔ پھر آپ نے ساتھ میں اگر کبھی وہ ایسی حرکت کرے تو ان کا بستر کر دینا، پھر بستر ایسا نہیں کہ چنائی کو حیدرآباد چھوڑ کے چل جانا، نہیں، وہی رہنا، صرف بستر اسی گھر میں سو، اپنے ماں کے بعد نہیں یہاں پہ سونا، باپ کے بعد بھی نہیں سونا، وہیں بستر رکھ کر دو کمرے میں تاکہ تڑپے تو آ کر کے تم کو راضی کرے۔ اس کا حق یہ ہے اگر آپ گھر ہی چھوڑ کر کے چلے گئے آپ نے اس کی حق تلفی کر لیا۔ پھر اگر بستر رکھ کرنے کا بھی نواد آئے تو اس کو مارنا، لیکن اتنا ایسے نہ مارنا کہ ان کے بدن پر کہیں نشان آئے، تنبیہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، کیا ہے؟ بالمعروف، ان کا کھلانا پلانا اچھی طرح سے تمہاری ذمہ داری، ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام نمبر 3 ہو گئے نا۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ماں اعتصمتم بہ لن تضلوا، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کچھ پکڑا لیکن کتاب اللہ کو اس کو مردوں کے لیے رکھا۔ یہ دکان نیا سال آئے گا تو برکت کے لیے پڑھیں گے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک یہودیت عیسائیت ہوگی، اور مرنے کے بعد قرآن پاک کھولا جاتا ہے، عمل میں قرآن نہیں۔ حیات الحکمت قرآن نگیری ببندہ صوفی و ملا اسیری بایات اسقرا کارے جدے میں گلا جاسی نو آسا امیری، پیروں فقیروں کا غلام بن گیا۔ کیوں؟ تم نے قرآن سے زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا، اللہ آزاد پیدا کیا، لیکن تیری ساری زندگی کن کے ہاتھوں میں چلی گئی؟ پیر و فقیر۔ کیوں تم نے قرآن چھوڑا؟ قرآن کا غلام نہ بنا تو پیر نے اپنا غلام تجھے بنایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس بارے کے قرآن سے تجھے کوئی سروکار نہیں، مردوں کے لیے تو نے کر دیا کہ یاسین وہ آسان ابھی بس یاسین یاد رہتی۔ کیوں؟ تم نے سنا ہے کہ پڑھو گے بننے والا جلدی بچ جائے گا، اس کے علاوہ تو نے کبھی یاسین کھول کر کے عبادت کے لیے نہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 7 میرے بھائیوں، وانتم مسئولون، اور تم قیامت کے دن پوچھے، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم کہیں کہ اللہ کا آپ نے پہنچایا، خیر بلغتا ونصحت امتک وادیت رسالتک، آپ بے فکر
کو مکمل پہنچا دیا خیر خواہی کی. نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو اس طرح سے کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ ہم ہمارے اور امتیوں کے درمیان آپ گواہ ہیں. آج اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی امتی انکار کر دے. اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہے. نمبر 8 میرے بھائیوں اور ذرا سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان الشیطان قد یئس. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھو دوستو. یہ نمبر 8 آپ نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم هذه. ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم هذه ولکنه قد رضی ان یطاع فیما سوى ذلك فیما تحقرون من اعمالکم فاحذروه ولا دینکم. او کما قال علیہ السلام. آپ نے زبردست خطبے میں یہ بات بتائی. اے مسلمانوں یاد رکھو شیطان ابلیس آج مایوس ہو گیا ہے. اب اس سرزمین مکہ میں شیطان کی عبادت کی جائے اور بدھ کی پوجا ہو. شیطان آج بالکل مایوس ہو گیا ہے اور سمجھ گیا کہ اب قیامت تک مکے میں ہم بدھ کی پوجا نہیں کرا سکتے. مایوس ہو چکا ہے. وَلَٰكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِيمَا سِوَاهُ. بت پرستی سے تو مایوس ہے لیکن ایک چیز پر ابھی بھی خوش ہے کم بخت. اللہ کا دیکھا آپ نے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول نے جو خطرہ ظاہر کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اب شرک کرانے بت پرستی سے تو مایوس ہو گیا ہے. وَلَٰكِنَّهُ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. لیکن وہ اس پر خوش ہیں کہ شرک کے علاوہ بت پرستی کے علاوہ ہماری یہ بات مانتے رہیں گے. ہم ان کو فندے کا فاصلے چلے جنت سے روکنے کے لیے اور بھی راستے. اللہ اکبر. شیطان مایوس ہو گیا کہ شرک کو نہیں کرا سکتا. شیطان مایوس ہے کہ اب اس سرزمین میں بت کی پوجا نہیں ہوگی. لیکن مما تحقرون من اعمالکم. بہت سارے گناہ، بہت ساری سنتیں، بہت ساری نیکیاں گرچہ اللہ کے نزدیک بڑی اہم ہو شیطان ان کو تمہارے نگاہوں میں ہلکا بنا دے گا. کیا بنا دے گا بھائی لوگ؟ ہلکا سمجھتے نا؟ معمولی بنا دے گا. ہوگی وہ چیزیں نبی کی سنت وہ نیکی ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، کتاب سنت کی بات ہوگی، لیکن شیطان ان کی عظمت اہمیت تمہارے دلوں سے ختم کر دے گا. اور گناہ برائیاں اللہ کو ناراض کرنے والی، لیکن شیطان ان کی خطرناکی کو تمہارے دلوں سے نکال دے گا. اور اہمیت ختم ہو گئی تو شیطان تمہیں دعوت دے گا وہ برائیاں تو کرنے لگو. ایسا سمجھنا نا. شیطان اس پر خوش ہے. شرک بت کی پوجا تو نہیں کراؤں گا لیکن نبی کی سنتوں سے انہیں محروم کروں گا. طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا کر دوں گا. اور کل لوگ اور کل پھر نہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے ہمارے لیے. ان کو بہت سارے گناہ ہوگا اور گناہ بڑا ہوگا لیکن ان کو ہم چھوٹا بنا کر کے پیش کر دیں گے اور اس طرح سے ہماری بات ماننے لگیں گے. لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں وہ ضرور ہو خبردار بت پرستی سے تو مایوس ہے. تم سے گناہ کو معمولی کر تمہارے دلوں سے گناہ کی عظمت اور گناہ کی خطرناکی نگاہ کر کے معمولی بنا کے پیش کر دے گا اور تم اس کی بات ماننے لگو گے. خبردار اپنے دین کو بچانا شیطان کے فندے میں نہیں پھنسنا. اللہ اکبر. آپ بات غور کریں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو ناراض ہو جائیں گے. آدم سے لے کر کے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی بھی کسی مسلمان نے داڑھی نہیں نکالا. لیکن آج آدمی نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، حج کر لے گا، لیکن
داڑھی ہفتے میں 3 دن نکالے گا کبھی شیطان یہ نہیں سمجھنے دیتا کہ یہ بھی گناہ ہے. دیکھا میں نے سود جیسی لعنت کو، گانے بانے جیسی لعنت کو، کہ اس کے مطابق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بتوں کو توڑ دوں اور گانے بانے کی چیزیں جو ہے انہیں نیز تو نابود کر دوں. آج گانے بانے کی چیزوں کو ذرا دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک. آج کون سا گھر ایسا ہے جہاں گانے بانے کی چیزیں نہ ہو؟ آپ کے زمانے میں جب آپ کے بچے، آپ کے محلے کے بچے فلم دیکھنا ہو تو چھپ چھپا کر کے سنیما ہال جانتے ہیں. اب تو شاید چنائی میں کوئی سنیما ہال ہو رہے گا. کیوں؟ پہلے گھر میں آیا، پہلے ملک میں آیا، سٹی میں آیا، محلے میں آیا، پھر اس کے بعد گھر میں آیا، اب گھر سے ہمارے پاکٹ میں آ گیا. نہیں آ گیا؟ اور دنیا کی کون سی چیز ہے جو بڑے بڑے سنیما ہال میں ہوتا تھا اس سے 10 گنا خطرناک انداز میں ہمارے جیب میں باقی سدھر آ گیا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام سامنے جو پیشین ہوئی تھی شیطان اس طرح سے کرے گا تم کو، صرف بت پرستی نہیں کرا سکے گا، لیکن گناہ ہو تو معمولی بنا کر کے تمہارے لیے پیش کر دے گا اور تم لوگ گناہوں کو شیطان کے دامن میں کر کے رکھو گے. اللہ نمبر 9 ایھا الناس، اے لوگوں انما النسیء زیادہ. عرب کے لوگوں نے ایک بڑی غلط تاریخوں میں، یعنی وہ مہینہ بدل دیتے تھے، ابھی مہینہ بدل دیتے تھے، یعنی کبھی کرتے محرم کو ربیع الاول بنا دیتے، ذی الحجہ کو رجب میں لے جاتے. ان کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا تھا. اللہ کے رسول نے کہا سن لو ان الشمال قد استدار قائدہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. اللہ نے سال کے 12 مہینے جس ترتیب سے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے وقت رکھا تھا اسی ترتیب سے زمانہ پھر آ چکا ہے. اب قیامت تک زمانے میں تبدیلی اب شوال ہی کا مہینہ ہوگا، کبھی رمضان کا مہینہ نہیں بن سکتا. نمبر 10 ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں لا یحل لامرئ مال اخیہ الا طیب نفسہ منہ. کسی مسلمان کا ایک پیسہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں جب تک کہ خوشی سے تمہیں دینا دے. اب باقی طریقے سے کھانے کے کتنے راستے ہیں اور لینے کے ہم لے رہے ہیں، اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. اب وقت ساتھ نہیں دیتا، لیکن اتنا یاد رکھ لو جھوٹ، فریب، دغا بازی، رشوت، سود، یہ سارے طریقے کا کسب. باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کو جانے دو، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر ڈالو. 4 بھائی تھے، 3 بھائی ابھی باہر ہے، سوچتے ان کے آنے کے پہلے سب کو تو باپ کو قبر میں پہنچانے دفنانے کی فکر ہے اور آپ کو فکر ہے تقسیم کے پہلے کتنا سائڈ پر کر دو. یہی ہے میرے بھائی کو حرام کھانا اسلام نے منع کیا. پھر بڑی اہم چیز سر سنو، نمبر 11 آج وہ فرمایا فلا ترجعن بعدی کافرا. میرے بات کو خبردار، تم کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہونا. آج تم مسلمان اتفاق پر ہو، اتحاد سے ہو، ایک آواز ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کرتا جب تک تم کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوگے. فلا ترجعن بعدی کافرا. خبردار میرے بات کفر نہیں اختیار کرنا. اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے سماج اور معاشرے میں خبردار کفر و
کتنی مسجد کھائی؟ 1,500 سال میں کتنی مسجد کھائی؟ صرف ایک، وہ بھی آج تک کیس چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے۔ لیکن مسلم فرقے میں دوسرے مسلمان فرقوں کی کتنی مسجدیں کھائی؟ ہر سال تو 30 مسجدیں کھائی جاتی ہیں۔ میں یہی ساؤتھ انڈیا میں آ رہا تھا مسجد کی افتتاح کے لیے، پتا چلا کہ ہاں دوسرے گروہ نے میرے پہنچنے کے پہلے معلوم پڑا کہ دوسرے گروہ نے مسجد آگ لگا کر کے جلا دیا۔ یہ بھائی لوگ آج مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک کیسے ہوگے جب تک ایک شرک سے نہیں بچو گے، کفر سے نہیں بچو گے؟ یہ حضرت بیٹا کا پیغام ہے۔ اے مسلمانوں، لا ترجعن بعدی کفارا، میرے بعد کفر شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ اگر کفر شرک میں مبتلا ہو گئے تو تمہاری تلواریں تمہارے گردنوں پر چلے گی، تمہارے تیر اور تمہاری بندوق کی گولیاں تمہارے بھائیوں پر چلے گی، اسلام کے دشمنوں پر نہیں چلے گی۔ لیکن پھر اب میرا سے سنو، آپ نے ساتھ میں، لیکن یاد رکھنا فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تو جاؤں گا تمہارے درمیان میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے شرک اور کفر سے محفوظ رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی ہی، کتاب اللہ سنت رسول۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ سنت رسول اگر چھوڑ دو گے تو کفر و شرک میں مبتلا ہوگی، پھر کے بندیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی اور تم آپس میں لڑو گے۔ لڑ رہے وہ بات حکومت کا بوادی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارے گا، اور آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ مسلمان کتاب و سنت پر آ جائیں، لیکن سب ہوگا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم غیروں سے تو اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن کتاب و سنت والوں سے اتفاق ہے کہ وہاں بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ غیروں سے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ اکبر۔ میں ساؤتھ انڈیا میں آپ کے پڑوس میں آج سے 20 سال پہلے آیا تو مسجد میں 10 دیا، ایک آدمی لے کر بیچارہ چائے پلانے کے لیے بیٹھا تھا، پھر آیا پورا کپڑا بدن نہ تھا اور لنگی، اب سمجھ آئے کون ہوگا وہ لنگی یا وہاں بیٹی بھی گھٹنا کھلا ہوا ایسے کیوں رہا؟ اچھا ہوا اسلحہ کیا کریں گے؟ میں بھی واللہ جوتا ووتا پہن کے جیسے بہادر بیٹھا ہوں، کیا کریں گے؟ پھر واپس چلا گیا، ہمیں گیا نا واپس چلا گیا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے بھائی نے بتایا کہ چائے بنا دو، آئے ہونا آئے، تو بیوی نے کہا کون بنا تمہارے استاد وہابی ہے؟ ہاں، تو شوہر سو رہا تو وہابی دیکھنے آیا تھا کہ وہابی کیسے ہوتا اللہ، جب دیکھ لیا کہ نال کہا ہے نہ بغل میں شہر آدھی ہے نہ شہر ہے نہ چیتا ہے، آدمی بیٹھا واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے لا ترجعن بعدی کفارا، خبردار میرے بعد کافر کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فیضرب العقاب بعضکم بعضا، اگر کفر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارے گا۔ اس لیے ہم ایک چیز تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہے وہ کیا؟ کتاب اللہ سنت رسول۔ دنیا کفر شرک کی دعوت دے گا، دنیا بدعت کی دعوت دے گا، لیکن کتاب اللہ سنت رسول کبھی شرک بدعت کی دعوت نہیں دے گی۔ یہ ہے بدعت کا ذریعہ۔ اللہ اکبر۔ نمبر 12، اللہ رسول نے فرمایا اذان کتنا باقی ہے؟ اذان ہوتی ہے نا، ہم لوگ یہاں پڑھیں سب سے۔ اللہ رسول نے فرمایا خبر ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، ان ربکم واحد واباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک تھا۔ کلکم بنی آدم، اور تمہارا باپ کون ہے؟ آدم ہے، اور آدم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ اس لیے لا فضل لعربی ان علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں،
اللہ اتقاکم، جو کہیں کا بھی ہو، عربی ہو یا اجمی، جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اس لیے حل بلغت تو میں نے بتا دیا، پہنچا دیا، لوگوں نے کہا بڑا اللہ میں اللہ گواہ رہے گا۔ نمبر 13 آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور وصیت بھی اگر کرنا ہے تو 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 14 آپ نے ارشاد فرمایا والولد ذی فراش، بچہ باپ کا ہوگا اور زانی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور نمبر 16 اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو کسی انسان 15 ہوا تھا 15 ہوا تھا 14 ہوا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ نمبر 15 اور 16 آپ نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابی، اگر کوئی انسان اپنے باپ کا نام چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتے کی بھی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت، اور کوئی اس کی عبادت صدقہ خیرات اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور نمبر 15 آپ نے فرمایا جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نسبت کرے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہاں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ بچہ کس کا ہوگا؟ بستر والے کا۔ یعنی ایک انسان ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، کسی بدبخت نے اس کی بیوی کو برقرار کر کے اس سے حرام کاری کر لیا اور بیوی حمل سے ہے آپ کی، اب آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو یا اس کا بھی ہو، سمجھیے نا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا زانی کو تو سزا دی جائے گی لیکن بچہ آپ کا شوہر کا سمجھا جائے گا، سمجھیے نا، لیکن اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا۔ یہ میرے بھائی نے اختصار کے ساتھ خطبے پیش کیے ہیں اور اس میں ہر چیز مستقل ایک گھنٹے کی ہے، انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر کبھی اللہ نے جو کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ رسول نے جو ایک بات اور کہی تھی حضرت بیدانے جاؤ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جاؤ بشرطے کی جو سن کے جا رہے ہو غیروں کو پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا وقت ہو رہا ہے اس لیے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔